السلام علیکم جی، فیاض رحمان میں آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے، اور پچھلے 3 دن میں کیا ہوا، اور ڈکی بھائی کے ٹرائل کے حوالے سے کیا ہوا، آج کی پیشی میں کیا ہوا، سیٹرڈے کو کیا ہوا، اور کل کیا ہونے جا رہا ہے، آروپ کی بیل میں کیا ہوا، آج 11 بجے عدالت میں کیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو میں بتاؤں گا کہ سیٹرڈے کو تقریباً صبح 9 بجے ایگزیکٹلی میں نئی بٹو صاحب کی عدالت میں موجود تھا، کیونکہ 20 تاریخ کو ٹرائل کی ہیئرنگ تھی، اور ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 لوگوں کے اگینسٹ چلان جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ایک اسد ندیم جو جس کو بابا اوپی کہتے ہیں، جو کہ ڈکی بھائی کے قریبی دوست ہیں، ان کا کیس ایک ہماری لیڈی لائر بہن ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ سبحان شریف کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ سبحان شریف کے کیس میں کیونکہ سبحان شریف بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا، تو میں نے ارلی ان دا مارننگ 9 بجے عدالت میں پیش ہو کر اپلیکیشن دی، تو ہمیں تاکہ جو اٹینڈنس ہے اس کی حد تک معافی دے دی جائے، ڈسپینس کر دیا جائے۔ تو عدالت نے ہماری اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا۔ ساتھ میں عدالت نے کہا کہ وکیل صاحب، چارج فریم ہونے سے پہلے جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ایک اکیوز کی طرف سے اگر اپلیکیشن آ جائے تو باقیوں کے اوپر بھی چارج فریم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی اس اپلیکیشن کی وجہ سے نہ ساز کے اوپر ڈکی کے اوپر چارج فریم ہو سکے گا، نہ اسد ندیم کے اوپر ہو سکے گا، نہ کسی اور کے اوپر ہو سکے گا، تو یہ سارا پھر پوسٹ پون ہو جائے گا۔ تو میں آپ کا ریگارڈ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ ہمیشہ بہتر طریقے سے عدالتوں کو اسسٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کا پریویس کنڈکٹ دیکھتے ہوئے آپ کو الاؤ کرتا ہوں، نیکسٹ ٹائم الاؤ نہیں کروں گا۔ تو میں نے جس پر آنریبل کورٹ کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے بتایا، اسسٹ کیا کہ لارڈشپ اس میں ہمارے پاس ویل ریزنز ہیں، میڈیکل اٹیچ ہے، ہم کوئی ولفلی ابسینٹ فرام دا کورٹ نہیں ہے، ڈیو ٹو میڈیکل ریزنز ہیں، جس کو آنریبل کورٹ نے ایکسیپٹ کیا، اور سبحان کی جو اٹینڈنس ہے اس کو پھر جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد پھر ڈکی بھائی تقریباً 11 بجے پیش ہوئے، 11:30 بجے ان کی لیگل ٹیم نے آرگومنٹ کی ہے سپرداری کی اپلیکیشن کے اوپر، جس میں 4 موبائل فون کے بینک اکاؤنٹس اور ادر چیزیں ہیں، جس پر عدالت نے اس چیز کے اوپر کویشچن اٹھایا کہ آپ نے وداؤٹ دی پرمیشن آف دا کورٹ کس طرح سے وی لاگ اپلوڈ کیا، جس پر انہوں نے آج ایفیڈیوٹ عدالت میں دیا کہ ان کے پاس صرف ایڈیٹر ایکسیپٹ وہ ہے، اور وہ کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں بٹھائیں گے، کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں لینے کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ آپ 11 بجے عدالت کیوں آتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو مجھے اسی ٹائم پیش کیا جاتا تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ نہیں، 9 بجے کورٹ اوپن ہوتی ہے، تو آپ 9 بجے عدالت میں موجود ہوں اور اپنی اٹینڈنس کو سکیور کروائیں جب کیس کال ہو۔ خیر اس چیز کو بھی ڈکی بھائی نے امپلیمنٹ کیا، اور عام طور پر یہ لیگل جو ٹیم ہوتی ہے، جو لائرس ہوتے ہیں، ان کے علم میں ہوتی ہے یہ چیز، اور انہوں نے کلائنٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ ڈکی بھائی نے اس پہ کورٹ کو جو ہے وہ اشور کروایا کہ وہ اس میں پیش ہوں گے 9 بجے۔ خیر انہوں نے کورٹ کے آرڈر کو obey کیا، اور آج وہ 9 بجے عدالت میں موجود تھے، 9:30 بجے۔ بہرحال عدالت نے سیٹرڈے والے دن پھر سبحان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسد ندیم کا فریش چلان آیا، تو اب اس کیس کو 3 جنوری کے لیے فکس کیا۔ 3 جنوری کو اب کاپیز تقسیم ہوں گی، دین اس کے بعد چارج فریم ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں آج کیا ہوا عدالت میں۔ آج ڈکی بھائی کی چینل کی سپرداری کا کیس تھا، اور عروب جتوئی کی جو مسز ہے ان کی اپلیکیشن تھی، بیل اپلیکیشن، اس کے حوالے سے سماعت تھی۔ تو بیل اپلیکیشن کو عدالت نے 6 جنوری کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ 6 جنوری کو بہت بڑا دنگل ہے، رجب بٹ، ندیم نانی والا اور عروب جتوئی تینوں عدالت میں، ایک ہی عدالت میں ان کی بیل ہے، اور جناب واب ڈکی بھی وہاں پہ ہوگا، رجب بٹ بھی ہوگا، ندیم نانی والا بھی ہوگا، بڑا گیم ہے۔ تو جناب یہ سارے اب اکٹھے ہوں گے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ بات کی جائے، مزید بات کی جائے، تو وہ ایکسٹینڈ کر دیا چینل کی حد تک۔ عدالت نے آج ایفیڈیوٹ لے لیا ہے ڈکی بھائی سے، اور ایفیڈیوٹ میں انہوں نے شور کروایا کہ جناب میں کسی قسم کا کوئی مس یوز نہیں کروں گا، اور میرے پاس صرف ایڈیٹر ایکسیس ہے، میں نہ ہی کوئی بینک اکاؤنٹ سے کوئی رقم نکلوا سکتا ہوں، تو یہ میرا بزنس بھی ہے، فائنینشیل ایشوز بھی میں اس کی وجہ سے مجھے ہو رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے عدالت نے پروسیکیوٹرز کی جو ٹیم ہے اور نیشنل سائبر کرائم کی جو نئی ٹیم ہے ان کو طلب کر لیا ہے کل کے لیے، کہ کل وہ آئیں اور آ کر اس کے اوپر جو بھی وہ اپنی
ریپٹل دینا چاہتے ہیں وہ دیں، اور اس کے بعد پھر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد۔ اچھا، جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے، کیونکہ فرانزک کا پروسیس اگر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو چینل کی سپرداری کو روک سکے۔ اور ابھی بھی موبائل فون وغیرہ کی حد تک اگر آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ڈیجیٹل ایک معاملہ ہے، اس میں اگر ڈکی نے دے دیا ایفیڈیوٹ تو اس چینل کا وہی آنر ہے، اور سپرداری کے لیے سیکشن 516 سی آر پی سی اور 17 کے جو اسینشلز ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق، قانون کے مطابق جو سیکشن ڈیل کرتے ہیں، ٹیکی کا کیس جو ہے فٹ فار دا گرانٹ آف دا سپرداری ہے، چینل کی واپسی کے لیے فٹ ہے۔ تو میری ناقص عقل کے مطابق تو ان کو چینل کی سپرداری جو ہے وہ مل جائے گی۔ جو 9-10 کروڑ روپے کا معاملہ ہے وہ شاید تھوڑا لیگر آن ہو جائے، تو یہ پارشلی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی، بینک اکاؤنٹس کی حد تک بھی ہو سکتا ہے ان کو ایک لمیٹڈ ایکسیس مل جائے۔ تو جناب مختصر بات یہ ہے کہ وہ جو 9 کروڑ روپے ہیں اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں پارشلی جو ہے وہ اس کو مل جائے گی۔ یہ میرا نقطہ آپ اپنی ویڈیو میں آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ اپلیکیشن پارشلی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور جو 9 کروڑ روپے والا معاملہ ہے وہ ایویڈنس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ کورٹ آف فرسٹ انسٹانس ہے، یہ اس ایپلیکیشن کو ڈسمس بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ عدالت اس کیس کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ تو جناب اب کل اس ایپلیکیشن کا فیصلہ ہوگا، پھر جو بھی چیزیں ہوں گی آپ سب لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے۔ اگر ہم قانون کو پڑھیں تو سیکشن 516 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، اور سیکشن 517 ہے جو سپرداری کے میٹر کو ڈیل کرتا ہے۔ تو اس کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ سپرداری یا لاسٹ پوزیسر کو ملتی ہے جس کے قبضے سے چیزیں لی گئیں، یا اوریجنل آنر کو ملتی ہے۔ تو ان دونوں ریکوائرمنٹ کے اوپر ڈکی بھائی جو ہیں وہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم عام طور پر یہی بہانہ کرتا ہے کہ جی ہم نے چیزوں کا فرانزک کروانا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ فرانزک رپورٹ بھی آپ پیش کر دیں گے، آ چکی ہوئی ہے، فرانزک ہو چکا ہوا ہے۔ اب کوئی اس میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے، انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب ان چیزوں کو رکھنا بے معنی ہے۔ تو عدالت نے جو 9 کروڑ روپے ریکوری کی حد تک ہے وہ ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے، کیونکہ ڈکی کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایکسٹارٹ کی گئی منی ہے، جبکہ کرپٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ یہ جناب ریکوری اماؤنٹ ہے۔ تو یہ میٹر آف ایویڈنس ہے، یہ ڈیورنگ دا کورس آف ٹرائل ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اس پہ ہو سکتا ہے عدالت پہ اپنی آبزرویشن دے دے، تو اس کی حد تک کچھ کہا جا سکتا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ روکنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ڈی فریز ہو جانے چاہیے، اور ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس کو بھی چینل کی حد تک ایکسیپٹ ہونا 100% ہونا چاہیے۔ باقی آنریبل کورٹ کا پریروگیٹو ہے، آنریبل کورٹ کی ڈسکریشن ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ کہہ لیں، یا بینگ اے لیگل پریکٹیشنر، میں بھی اس چیز کو دیکھوں گا، اور اگر جو بھی فیصلہ آئے گا پھر اس کے اوپر اپنا ایک لیگل اوپینین آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔